بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرحم على الخلق، والصلاة والسلام على من أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وجعله الله أفضل الخلق. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج کا ہمارا یہ 13واں سبق. اس سے قبل کہ میں آگے بڑھوں، کل آپ نے یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ بہت لمبا ہوتا تھا، اور یہ بھی آپ نے سنا کہ سجدے کی فضیلت کیا ہے، سجدے کا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مقام کیا ہے. پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ سجدے کی اصل یہ ہے کہ اسے زمین پر کیا جائے، لیکن بوقت ضرورت حالات کے پیش نظر اسے چٹائی وغیرہ پر کیا جا سکتا ہے. آج کا ہمارا سبق اس کا سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ سجدے سے سر کیسے اٹھایا جائے. ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے، دین کو کوئی اہمیت نہیں ہم لوگ دیتے، اور ایک لفظ بول کر آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ جی کام جیسے مرضی کر لیں، نیت تو صحیح ہے نا، اللہ تعالیٰ نیتوں کو بہتر جانتا ہے. یاد رکھیے، سب سے پہلا سبق جب نماز کا میں نے شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، اور آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں. سب سے پہلی عقیدے اور نیت کا درست ہونا، اور دوسری شرط اس عمل کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا. مثال دیتا ہوں، ایک ہم میں سے ہر ایک کے دل میں اس بات کی تمنا ہے کہ جی جہاں تک ہو سکے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن جیب اجازت نہیں دیتی، حالات اجازت نہیں دیتے. تو ہم میں سے ایک بندہ کیا کرتا ہے، 2-4 آدمیوں کو ساتھ لے کر رات کے اندھیرے میں، اس کو پتہ ہے کہ کس وقت کون سی بس گزرتی ہے، جس بس کے بارے میں اسے یقین ہوتا ہے کہ اس میں اچھے خاصے کھاتے پیتے امیر لوگ ہوں گے، اس کو روک کر لوٹ لیتا ہے اور سارے کے سارے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے. کیا خیال ہے، اس کا صدقہ قابل قبول ہے جی؟ کیوں نہیں؟ اس کی نیت تو خالص ہے، اور اس نے تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ڈاکہ مارا ہے، اس نے خطرہ مول لیا ہے. لیکن آپ یہ کہیں گے کہ اس کی نیت بے شک 1000% درست ہوگی، لیکن اس کا یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مخالف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. رب کائنات ذات خود پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول فرماتے ہیں. اور اس کا ایک اور ثبوت بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جو لوگ سود خور ہیں، رشوت خور ہیں، بددیانتی خیانت کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی بہت کرتے ہیں، اگرچہ ہم ان کے سامنے نہ کہہ سکیں، لیکن ہم پیٹھ پیچھے ضرور یہ بات کہیں گے، کیا فائدہ صدقہ کرنے کا جب تمہاری کمائی حلال کی نہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو عقیدے اور نیت کی درستگی کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ہو. اب اکثریت کو آپ نے دیکھا ہوگا، سجدے سے سر اٹھایا، ذرا میری طرف دیکھیے گا، سجدے سے سر اٹھایا، ابھی پوری طرح سیدھے نہیں ہوئے تو فوری طور پر دوبارہ سجدے میں چلے گئے.
یہ طریقہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے سنن نبی داؤد، مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یتم صلاۃ لأحد من الناس حتی یسجد، کسی شخص کی مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کی نماز تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ سجدہ نہ کرے، اور سجدہ کیسے کرے؟ حتی تطمئن مفاصلہ، یہاں تک کہ اس کے تمام جوڑ اپنی اپنی جگہ پر درست طریقے سے نہ آ جائیں۔ ثم یقول اللہ اکبر، پھر کہے اللہ اکبر، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، پھر اپنے سر کو اٹھائے اور سر کو اٹھا کے اس انداز سے بیٹھے کہ بالکل سیدھا بیٹھ جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سجدے سے سر اٹھانا ہے تو سجدے سے سر اٹھا کے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر پھر اگلے سجدے کی باری آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت سنن ابی داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں ہے، فرمایا اذا سجدت فمکن لسجودک، جب تم سجدہ کرو تو اطمینان اور سکون کے سجدہ کرو۔ فاذا رفعت فاقعد على فخذک اليسرى، جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو اطمینان کے ساتھ اپنا بوجھ اپنی بائیں ٹانگ پہ ڈال کے بیٹھ جاؤ۔ اور روایت میں آتا ہے صحیح بخاری میں، کان ینصب رجلہ الیمنی، نبی علیہ السلام سجدے سے سر اٹھاتے تو آپ کا دایاں پاؤں جو ہے وہ کھڑا رہتا، وَيَسْتَقْبِلُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ، اور آپ علیہ السلام کی جو انگلیاں ہیں پاؤں کی وہ قبلہ کی سمت ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے یہ جو اطمینان ہے دو سجدوں کے درمیان، اس بارے میں مستقل اور الگ احادیث بھی موجود ہیں، جس طرح کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے تھے جو تقریباً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے کے برابر ہوتا تھا۔ اس کو قعدہ بولتے ہیں، قعدہ بیٹھنا۔ اور پھر اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی ایک روایت موجود ہے کہ دو سجدوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر بیٹھتے کہ صحابہ کرام سوچ میں پڑ جاتے کہ شاید آقا علیہ السلام دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے۔ ہمیں یہ باتیں کسی نے نہیں بتائی، ہمیں ایک ہی وہ ڈنڈے کے ساتھ پھانکا جاتا ہے، جی نماز پڑھو جیسے مرضی پڑھو۔ نہیں، نماز وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں دو سجدوں کے درمیان باقاعدہ ایک دعا ہے، بلکہ ایک سے زیادہ دعائیں ہیں۔ پہلی دعا کیا ہے؟ رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اس روایت کی سند پر اہل علم نے کچھ کلام کیا ہے، لیکن جس روایت پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے وہ کیا ہے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ یہ آج کے بعد اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں، کوئی مشکل نہیں اس کو یاد کرنا۔ دو سجدوں کے درمیان کیا پڑھنا ہے جی؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے مالک مجھے معاف کر دینا، اے میرے مالک میری مغفرت فرما دینا۔ تو نماز ہے کیا؟ دعا ہے اللہ کے حضور۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دوبارہ اللہ اکبر کہتے اور دوسرا سجدہ فرماتے، اور یہ جو دوسرا سجدہ ہے یہ بھی پہلے سجدے کی طرح ہوتا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے دوران بالکل مطمئن ہو جاتے، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرتے۔ یہاں پر دو سجدوں کے بعد دوسری یا چوتھی رکعت کے لیے اٹھنا، توجہ کیجیے گا، اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہماری اکثریت جب پہلی رکعت پڑھ کے دوسری رکعت کے لیے اٹھتی ہے تو سجدے سے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے بعد، تیسری رکعت کے بعد، کیونکہ دوسری اور چوتھی رکعت کے بعد تو بیٹھنا ہی ہے، پہلی اور تیسری رکعت کے بعد جب سجدے سے سر اٹھاتے تو بیٹھ جاتے، جس طرح تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، لیکن وہ بیٹھنا زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا، 1 یا 2 سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ ایک گیم کے تحت، ایک سازش کے تحت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دور کیا گیا، اور اس کے لیے پھر بڑے لچھے دار، بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے گئے۔ وہ جی اس بات کو چھوڑیں، کیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ اچھا یہ بھی ایک چال ہے کہ جی رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اگر نہ کریں تو کون سی نماز نہیں ہوگی؟ اگر انسان اس چکر میں پڑ جائے نا تو پھر بات بڑی دور تک چلی جائے گی۔ میرا ایک سوال ہے کہ ایک بندہ اپنا نام اگر مسلمانوں جیسا نہیں رکھتا تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ دنیا کا کوئی مفتی آپ کو یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ ایک بندے کا نام مسلمانوں جیسا نہیں تو وہ کافر ہے۔ اگر آدمی اس ٹریک پر چل پڑے نا کہ فلاں کام کیے بغیر کیا ہو جائے گا، تو پھر تو آدھی نماز ویسے ہی فارغ ہو جاتی ہے۔ بھئی 2 لفظی بات ہے، نماز ہم نے پڑھنی ہے تو کس کے طریقے کے مطابق؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ یہ چیز نماز میں فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، ہمیں اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ہمیں صرف ایک بات سے غرض ہونی چاہیے کہ یہ طریقہ نبی علیہ السلام کا ہے یا نہیں، اور جو کام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں کیا ہے ہم وہ کریں گے۔ دوہرا رہا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے، دوسری پہلی یا تیسری رکعت کے بعد سجدے سے سر اٹھاتے، چند لمحات کے لیے بالکل ویسے ہی بیٹھ جاتے جس طرح تشہد میں بیٹھا جاتا ہے۔ یہاں پر کوئی دعا حدیث سے ثابت نہیں، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کیا ہے جس طرح آقا علیہ السلام، جس طرح کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا کر کے دکھائیے گا۔ فرض کیجئے کہ ہمارا یہ بھائی پہلی رکعت کے بعد 2 سجدے کریں گے، ایک ہو گیا، ہاں جی، اب دوسرا ہو گیا، اب آپ نے رکعت کے لیے اٹھنا ہے، ایسے اٹھیں گے بالکل اس طریقے سے، یہ دیکھیں، سمجھ آ گئی؟ یعنی پہلی یا تیسری رکعت کے بعد جلسہ استراحت کرنا ہے۔ طریقہ کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، احادیث کا حوالہ دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آج کا ہمارا آخری موضوع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اٹھتے 2 سجدے کرنے کے بعد جلسہ استراحت کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے نہیں اٹھتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں کے سہارے سے اٹھتے تھے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جب 2 سجدے کر کے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں نا تو ہاتھ زمین پر نہیں ٹکاتے،
حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے اٹھتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر اپنے ہاتھوں کی ٹیک لگا کر اٹھتے تھے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے اور وہ یہ کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھیوں کے بل اٹھا کرتے تھے۔ میں نے اپنے طور پر جب اس روایت کی تحقیق کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ آپ جب نماز کے لیے اٹھیں تو آپ سیدھے ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مٹھیوں کے بل ہی اٹھیں۔ تو اب تک اتنا ہی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں مزید نماز کا اگلا سلسلہ آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔